کچھ مائیں صبح کے صرف 2-3 گھنٹوں میں اتنا سب کچھ کیسے مینج کر لیتی ہیں بھائی۔ ان کا گھر بھی صاف ہوتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، کھانا بھی وقت پر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن جو ہے نا وہ بھاگتی ہوئی بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ میں تو تھوڑا سا کام کروں اور بھاگ دوڑ مجھے پڑ جاتی ہے۔ پہلے جو تھی نا میری صبح جو ہے وہ بڑی سٹریسفل ہوتی تھی۔ ایک کام بھی ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ کبھی بریک فاسٹ لیٹ ہوتا تھا، کبھی میرا کچن بکھرا ہوتا تھا، کبھی پورا دن یہی سوچتے گزر جاتا تھا کہ آج کچھ بھی ٹائم پر نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے اپنی صبح میں صرف 5 چھوٹی چھوٹی عادتیں شامل کیں اور یقین کریں میرے پورے دن کی کوالٹی ہی بدل گئی۔ آج میں آپ کے ساتھ وہی 5 جو ہے وہ کام شیئر کروں گی، میں جو صبح 9 بجے سے پہلے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان میں سے ایک کام ایسا ہے جس نے میری آدھی تھکن ہی ختم کر دی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے نا اکثر جو ہیں وہ میری دوستیں پوچھتی ہیں کہ آپ اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں، یعنی کیسے مینج کرتی ہیں۔ میں جاب بھی کرتی ہوں، ظاہر ہے گھر بھی سنبھالتی ہوں، اور پھر میں یہ یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہوں۔ تو سچ بتاؤں میں سپر وومن نہیں ہوں۔ میرے بھی ایسے دن آتے ہیں جب مینج کچھ بھی نہیں ہو پاتا، بچے بھی نہیں کوآپریٹ کر رہے ہوتے، میرا کچن بکھرا ہوا ہوتا ہے اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ اگر ہماری صبح اچھی گزر جائے تو پورا دن کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے نا میری ایک بہت بری عادت تھی، میں صبح اٹھتے ساتھ ہی نا موبائل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی تھی اور سوچتی یہ تھی کہ صرف نا 5 منٹ میں اس کو دیکھوں گی۔ ابھی میں سو کے اٹھی ہوں، صرف 5 منٹ کے لیے دیکھوں گی کوئی نوٹیفیکیشنز یا کچھ بھی، اور پھر میں اس کو رکھ دوں گی۔ لیکن 15-20 منٹ اور کبھی کبھی گھنٹے گزر جاتا تھا اور موبائل میرے ہاتھ میں اور میں آرام سے جو لگی ہوئی ہوں۔ پھر جلدی جلدی کام کرنے پڑتے تھے اور میں جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتی تھی اور ایسے ہی آدھا دن گزر جاتا تھا۔ اب میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح کے پہلے 1 گھنٹے میں موبائل سے جتنا دور رہ سکوں رہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ نا 5 ایسی باتیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جنہوں نے نا میری صبح کی جو ہے روٹین بدلی ہے، اور اس کے ساتھ میرا پورا دن جو ہے وہ بڑا پرسکون ہو گیا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے لیے صرف 10 منٹ نکالیں۔ مجھے لگتا تھا کہ خواتین کے پاس نا اپنے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، وہ بیچاری سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہیں، کبھی کھانا بنانا، کبھی بچوں کو سنبھالنا، کبھی کوئی کام۔ لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اگر جو خاتون ہے نا وہ خود تھکی ہوئی ہوگی نا تو اس کا جو پورا گھر ہے وہ بھی تھکا ہوا محسوس کرے گا، اور باقی سارے گھر والے بھی جو ہیں وہ بھی چاٹ طبیعت کے ساتھ، اور ایسے ہی ہے نا سارا گھر ہی بیچارہ تھکا ہوا ہوگا۔ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر پانی پیتی ہوں، کبھی ڈیٹاکس واٹر بنا لیتی ہوں، اور کبھی جو ہے وہ اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ چند منٹ جو ہے نا وہ سکون سے بیٹھتی ہوں۔ یہ 10 منٹ مجھے پورا دن جو ہے وہ مینٹلی فریش رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں نے نا اپنے لیے ٹائم نکالا ہوا ہوتا ہے، اپنی پسند کا کام کر لیتی ہوں۔ ڈیٹاکس واٹر پینا ہے، چائے پینی ہے، جو بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد مجھے سارا دن سب کی مرضی کے جو ہے نا وہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے لیے جو میں 10 منٹ نکالتی ہوں وہ بہت ضروری ہے، اور مجھے تو بھائی مینٹلی یہ بڑا فٹ رکھتے ہیں۔ جو دوسری ٹپ ہے یا جو دوسری ہیبٹ ہے نا وہ یہ ہے کچن کو ریسیٹ کرنا۔ میری ایک اور عادت یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے پہلے کچن کو نا جتنا بھی میں نے ریسیٹ کرنا ہو نا، جتنا ممکن ہو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ریسیٹ کر لوں۔ تو سب سے پہلے میں کچن کو ریسیٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بریک فاسٹ بنانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو بریک فاسٹ جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے پراٹھا بناتی ہوں، کبھی اس نے پراٹھا کھانا ہوتا ہے، کبھی سینڈوچ کھانا ہوتا ہے، تو پراٹھا اس کی اگر فرمائش ہو تو پراٹھا اور چائے بنا کر دیتی ہوں۔ اگر جس دن اس نے سینڈوچ کھانا ہو تو پھر اس دن کو میں اس کو سینڈوچ بنا کر جو ہے دے دیتی ہوں، اپنے لیے بھی چائے اور انڈے بنا کر، اور ساتھ کے ساتھ ہی میں کچن کو جو ہے وہ اس کا شیلف صاف کر کے اور بس یہ کچن کا یہ جو ہے مارننگ والا کام سمیٹ کے تو ایک دفعہ کچن سے آ گئی۔ تو جو ہے ہماری تیسری عادت جو ہے نا وہ ہے لنچ کی پلاننگ۔ آپ یقین کریں میری جو آدھی پرابلم ہے نا صرف اس ایک عادت سے ختم ہوئی ہے۔ پہلے دوپہر کے 12 بجتے تھے اور پھر میں سوچتی تھی کہ آج جو ہے وہ میں کیا پکاؤں، کبھی فریزر کھنگال رہی ہوں اور کبھی جو ہے وہ میں کچن دیکھ رہی ہوں
کبھی میں بار بار کچن کے چکر لگا رہی ہوں کہ دیکھوں جی آج میں نے کیا بنانا ہے، کون سی سبزی پڑی ہے، دال بنے گی، چکن بنے گا، کیا بنے گا۔ اب ویسے تو میں ہفتے کا ہی جو ہے وہ میل پلان کر لیتی ہوتی ہوں، لیکن اگر کبھی کچھ چینجنگ بھی کرنی ہو تو ایک دن پہلے تو میں ضرور ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ لنچ میں کیا بننا چاہیے اور کیا بنے گا، چاہے صرف چکن میرینیٹ کرنا ہو یا سبزیاں کاٹ کر رکھنی ہوں۔ اس سے نا آپ کا بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے۔ آپ کو یہ جو پلاننگ ہے ایٹ لیسٹ ایک دن پہلے کر لینی چاہیے، اور اگر ایک دن پہلے پلاننگ نہ ہو تو پھر کم از کم صبح اٹھ کے آپ کوئی 5 منٹ 10 منٹ نکال کے نا یہ سوچ لیں کہ آج میں نے کھانے میں کیا بنانا ہے، تو اس سے آپ کا جو ہے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جو ٹپ نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ صرف 10 منٹ کی جو ہے نا وہ کوئک کلیننگ، جو ڈیپ کلیننگ ہے نا مجھے روز کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا جو ہے نا اس پہ دیکھ دیکھ کے، اور اب سوشل میڈیا نے ہمیں یہ احساس لایا ہے کہ اچھے گھر وہی ہوتے ہیں جو ہر وقت ہوٹل کی طرح صاف ہوں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھئی میرا گھر تو ہر وقت ہوٹل کی طرح نہ چم کرتا ہے، اور نہ ہی میں اس کو اتنا بالکل جو ہے نا صاف ستھرا رکھ سکتی ہوں۔ کچن بھی بکھرا ہوا ہوتا ہے، گھر بھی بکھرا ہوا ہوتا ہے، بچے ہیں جی جہاں کھاتے ہیں وہیں پہ برتن بھی کبھی کبھی رکھ دیتے ہیں۔ ویسے عادت تو ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اٹھا کے ان کو رکھ کے آئیں، لیکن پھر بھی ایسے نہیں ہے کہ ہر وقت ٹپ ٹاپ گھر ہی لگنا چاہیے۔ اگر بچوں کے کھلونے پڑے ہیں، بچوں کے بیٹ بالز اور دوسرے کھلونے جو ہیں وہ ادھر ادھر پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور جس گھر میں بچے ہیں بھئی انہوں نے کھیلنا تو ہے۔ میں صرف 10 منٹ نکالتی ہوں، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہو اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں، بیڈ شیٹ سیدھی کر دیتی ہوں، کوشن سیٹ کر لیتی ہوں۔ میرا بیٹا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے جو ہے وہ جب کارٹون دیکھتا ہے، جب اس کا ٹائم ہوتا ہے کارٹون دیکھنے کا، تو اس کی نا ایک عادت ہے، وہ سارے جو کوشنز ہیں نا وہ سارے صوفوں سے اٹھا کے نا ایک صوفے کے اوپر ڈھیر لگا دیتا ہے۔ تو مجھے یہ جو کوشن سیٹ کرنے والا ہے نا، ویسے تو وہ خود کر دیتا ہے، لیکن بار بار مجھے بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اور کبھی کوئی ایک آدھ جو ہے وہ ٹیڑھا ملتا ہی ہے مجھے، تو پھر وہ مجھے خود جو ہے ان کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو میں کوشن جو ہے وہ سیٹ کر لیتی ہوں، اور پھر جو ہے ساتھ ہی جو کچن کاؤنٹر ہے اس کو صاف کر لیا، جیسے کوئی کام کیا، چائے بنائی، کچن کا جو ہے کاؤنٹر صاف کر لیا، ناشتہ بنا، کچن کاؤنٹر صاف ہو گیا۔ اگر میں نے سبزی وہاں کھڑے ہو کے بنائی ہے تو ساتھ ہی میں نے جو ہے کچن کاؤنٹر صاف کر دیا۔ اور تو بس اتنی ہی کلیننگ جو ہے وہ ڈیلی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ڈیپ کلیننگ کے لیے آپ کے پاس جو ہے ویکینڈز ہوتے ہیں، یا کوئی ایک دن آپ نے بنایا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ نے ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے۔ ہاں جی اب ٹپ نمبر 5 کی بات کرتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ جو ہے نا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا۔ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، بچے ہماری توجہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ انہیں ایکسپینسو جو ٹوائز ہیں نا وہ نہیں چاہیے ہوتے ہمیشہ، بلکہ انہیں جو ہے وہ کبھی کبھی صرف 10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہم باتیں کر لیتے ہیں نا، ان کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح ہی ان کے ساتھ جو ہے دن کی پلاننگ جو ہے کر لوں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کر کے پلان کرتی ہوں، آج کیا کریں گے، کیا بنائیں گے، کس کتاب کے جو ہے وہ 2 صفحے پڑھنے ہیں۔ اس سے بچے بھی مصروف رہتے ہیں، اور ہمارا جو ہے نا سٹریس بھی کم ہوتا ہے۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پرفیکٹ مارننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کچھ دن ایسے ہوں گے جب آپ کے نا 5 میں سے صرف 2 کام ہی ہو سکیں گے، اور کچھ دن ایسے بھی آئیں گے جب ایک بھی کام نہیں ہو پائے گا۔ میرے ساتھ اب خود یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو میں یہ جو ہے پانچوں جو ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہوں، اور کبھی ان میں سے 1 2 ہوتے ہیں، اور کبھی ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا، اور یہ بالکل جو ہے وہ نارمل ہے۔ ایک اچھی ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پرفیکٹ ہی ہوں، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح 9 بجے سے پہلے ان 5 کاموں میں سے صرف 3 کام بھی کر لیں تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ کا پورا دن پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور پرسکون گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔